صلہ رحمی اور رشتہ داروں کو ملانے سے میں اضافہ، رزق میں اضافہ اور ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت نے صلہ رحمی کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑ دوں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اس کو۔ تعریفات اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے خاص ہے۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد سورۃ الرعد 21، 22، 23، 24، 25 نمبر آیات آپ بھی گھر جا کے ضرور دیکھیے گا۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ، وہ لوگ جو اس چیز کو ملاتے ہیں جس کو ملانے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، ان یوصل، کہ یقیناً اس چیز کو ملایا جائے، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں اور قیامت کے دن کے حساب سے بہت زیادہ خوف کھاتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، وہ لوگ جو فقط اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر صبر کر جاتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، چھپ کر بھی اور علی الاعلان بھی، اور ہمیشہ برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، سن لیجئے جنت کا بہترین ٹھکانہ اور مکان انہی لوگوں کے لیے۔ سامعین ذی وقار، رشتہ داروں کے متعلق دو ہی باتیں ہیں، آیا کہ آپ اور میں ہم ان کو جوڑنے والوں میں شامل ہیں یا توڑنے والوں میں شامل ہیں، بس تیسری کوئی بات نہیں ہے۔ جو جوڑے گا ذرا انگلیوں پہ تھوڑی دیر سے گنیے، یہ پہلے آنے والوں کا انعام ہے کہ ان کو بات زیادہ مزے سے بتائی جائے۔ جو جوڑے گا ہم اس کی تفصیل دیکھیں گے۔ باتیں کتنی ہیں؟ دو، یا رشتہ داری کوئی جوڑنے والا، نبھانے والا، چلانے والا، بسانے والا، محبت بانٹنے والا، تعلقات کو آگے لے کے چلنے والا ہے، یا توڑنے والا، چھوڑنے والا، انتقام لینے والا، بغض رکھنے والا، قطع تعلقی کرنے والا، نفرتوں کے بیج بونے والا، تو آڈا ساڈا جینا مرنا الگ الگ، معاذ اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں پورے جمعے کی تیاری میں یہی سوچتا رہا کہ جمعہ پڑھنے والے میرے محترم ساتھیوں اور پڑھانے والا بھی اللہ کا بندہ، ہم صرف یہ فیصلہ کر کے اٹھ کے چلے جائیں، اس غلیظ جملے کی نفی کریں گے، لوگوں کی اس کے متعلق اصلاح کریں گے، اور اپنے معاشرے اور اپنے خاندان میں اس کی جڑ کاٹ کے رکھ دیں گے کہ توڑا ساڈا جینا مرنا الگ الگ، معاذ اللہ۔ مطلب آپ علل اعلان کہہ رہے ہو کہ آپ رشتہ داری جوڑنے والے نہیں ہیں؟ بھائی اتنے بہادر کب سے ہو گئے آپ؟ جس چیز کو میرا رب کہہ رہے کہ ایمان والوں کی نشانی یہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ، اللہ نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ رشتہ داری کو، رب نے حکم دیا ہے کہ تم نے جوڑنا ہے، اور تمہاری بہادری نہیں، بزدلی اور بے شرمی کی آخری انتہا ہے کہ تم علل اعلان کہتے ہو کہ ہمارا اور آپ کا جینا مرنا الگ الگ۔ اور کیا آپ نے اور ہم نے کبھی سوچا کہ اتنا بڑا جرم، اتنی بڑی جسارت آپ اور ہم اتنی آسانی سے کیسے کر جاتے ہیں؟ باتیں کتنی ہیں جی؟ دو، یا یہاں بیٹھا ہوا میرا بھائی، بزرگ اور ساتھی، یا جوڑنے والوں میں یا توڑنے والوں میں تیسری کوئی بات نہیں، اور جس کو سمجھ آ جائے کہ
کہ وہ جوڑنے والوں میں نہیں ہے، اللہ کے لیے وہ جوڑنے والا بن جائے۔ اور جس کو اندازہ ہو جائے کہ وہ جوڑنے والوں میں ہے، پھر وہ جو شیطان اس کے ذہن میں کبھی کبھی مایوسیاں ڈالتا ہے کہ تم نے ہی خیر خواہی کا ٹھیکہ لیا ہے، ہر ایک سے اچھا سلوک تم نہیں کرنا ہے، اللہ کے لیے اس شیطان کی بدگمانی کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اس کو دفع کر دیجئے، اپنے آپ کو تسلی دیجئے، نوید اور خوشخبری دیجئے کہ ہم تو اللہ کے حکم کے مطابق جوڑنے والوں میں شامل ہیں۔ اور جو جوڑے گا اس کو ایمان ملے گا۔ کیا ملے گا؟ جو جوڑے گا۔ اور جو جوڑے گا اس کو رزق ملے گا، اور جو جوڑے گا اس کو اولاد ملے گی، اور جو جوڑے گا اس کو لمبی عمر ملے گی، اور جو جوڑے گا اس کو اللہ کی مدد اور نصرت اور اس کی تائید ملے گی، اور جو جوڑے گا اس کو کتنی بشارتیں ملیں گی جو قرآن حکیم نے ذکر کی ہیں، پیارے محمد کریم نے ذکر کی ہیں۔ لینی ہے بشارتیں؟ یا اللہ بشارتیں لینے ہی تو آئے ہیں، یا اللہ اپنی اصلاح کرنے ہی تو آئے ہیں۔ اب اس بنیاد کے بعد کوئی گنجائش نہیں بچتی ہمارے برے اعمال کی، ہمارے غلط رویے کی کوئی گنجائش بچتی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، تم میں سے جو بندہ بھی اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ رشتہ داریوں کو جوڑے۔ اس کا مطلب ہے ایک سینے میں ایمان اور قطع تعلق کی جمع ہو سکتی؟ اتنی بڑی بات! یعنی کیا مطلب کہ اگر 5 وقت کا نمازی، تہجد گزار، قرآن اسلام سمجھنے والا بندہ، اور اس کے اندر یہ خرابی موجود ہے کہ اس نے کتنے لوگوں سے بائیکاٹ کر رکھا ہے، کتنے خاندانوں کے ساتھ قطع تعلقی کر رکھی ہے، کتنے دوست احباب ناراض کر رکھے ہیں، اس کا مطلب اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی اثره فلیصل رحمہ، ہم میں سے کون نہیں چاہتا اللہ اس کے زندگی میں رزق کی بہاریں لگا دے۔ رزق پیسے کا نام نہیں ہوتا، اللہ اس کو صحت عطا کرے، اللہ عافیت والے بیٹے عطا کرے، اللہ عزت اور ناموری عطا کرے، اللہ حسن خلق بھی عطا کرے، اور ساری دنیا کی عافیتیں عطا کرے۔ فرمایا آپ کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نسخہ بتا کے جا رہے ہیں، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے، اس کی عمر میں اضافہ ہو، اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرے۔ اس کو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہماری دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی بہترین کر دے، اور جہنم کی آگ سے بچا۔ دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی اور جہنم سے نجات کا سبب ہے کہ کسی شخص کی طبیعت میں یہ عادت پیدا ہو جائے۔ اور نبی علیہ السلام کے دادا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب، اور نبی علیہ السلام کے صرف دادا نہیں، پردادا کے اندر عبد مناف کی آگے 4 بنیادی نسلیں اور شاخیں بنتی ہیں، بنو ہاشم، بنو مطلب، عبد الشمس اور بنو نوفل۔ اللہ احکم الحاکمین نے 10ویں پارے کے آغاز کے اندر مال غنیمت کی تقسیم کے اندر نبی علیہ السلام کو اختیار دیا ہے کہ مال غنیمت اپنے رشتہ داروں میں بھی بانٹو۔ پیارے نبی علیہ السلام اپنے پردادا کے تعلق سے جو رشتہ دار بنتے تھے ان کے اندر بھی غنیمت کا مال بانٹ رہے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار ہیں۔ اور قرآن حکیم نے قریش کی بدترین خصلت ذکر کرتے ہوئے فرمایا ان قریشیوں کو کیا ہو گیا، مانا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے ایک لمحے کے لیے، لیکن ان کو چاہیے کہ رشتہ داری کا تو خیال رکھے۔ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رشتہ دار ہیں،
تم چلو نبوت پہ ایمان نہیں لائے لیکن رشتہ داری کا حق یہ تو نہیں ہے کہ ہجرتوں میں مجبور کر دیا جائے، قتل کرنے کی سازشیں کی جائیں، صحابہ کو اذیتیں اور تکلیفیں دی جائیں۔ رشتہ داری کا حق یہ ہے کہ چلو رشتہ داری تو ہے نا، ان سے سلوک اچھا کریں۔ اور پہلی امتوں کے بارے میں فرمایا ہم نے صرف آپ کو نہیں کہا کہ لوگوں رشتہ داری کو ملانا، تعلقات کو جوڑنے والے بننا، توڑنے والے مت بننا۔ ہم نے تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان سب کو یہی کہا ہے کہ اپنی رشتہ داری کا خیال رکھنا۔ ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا، عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ، میں نے کہا ہے اللہ کے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کون ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نبی ہوں۔ کہتے ہیں نبی کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا میں اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانے والا ہوں اور اس کو نبی کہتے ہیں۔ اس نے کہا تو آپ کی کیا ذمہ داری ہے، کیا پیغام لے کے آئے ہیں؟ سنیے اسلام کا آغاز، کیا پیغام لے کے آئے، کیا دعوت ہے، کیا ماٹو اور مشن ہے؟ آپ اور ہم بھی پوچھتے ہیں نا کہ آپ کی کمپنی کیا بیچتی ہے، وہ اپنی مین 2-3 چیزیں بتائے گا۔ بھائی آپ کا ادارہ کیا تعلیم دیتا ہے، آپ بتائیں گے کہ ہمارا ادارہ یہ بتاتا ہے۔ آپ کی دکان پہ کیا کیا پروڈکٹ سیل کی جاتی ہے، ہمارے پاس یہ ورائٹی ہوتی ہے۔ اسلام کی نیم پلیٹ، تشخص، تعارف، اسلام کا چہرہ پیش کیا نبی علیہ السلام نے عمر بن ابسہ کو۔ سنیے مسلمانوں، فرمایا میں محمد اللہ کا بندہ اور رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، پیغام لے کے آیا ہوں، اللہ ایک ہے، اس ایک کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ آغاز اسلام کا، بنیاد اسلام کی، وانذر عشیرتک الاقربین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب رشتہ داریوں کی اتنی اہمیت آپ نے بتا دی، پھر آپ کو آپ کے رب کا حکم ہے کہ سب سے پہلے دین کی دعوت بھی رشتہ داروں کو دو۔ جب آپ کا ان کے ساتھ دنیا میں اتنا گہرا تعلق ہے، پھر جنت میں بھی یہ آپ کے ساتھ ہونے چاہیے۔ اس چیز کا نام رشتہ داری ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے رشتہ داری کے متعلق شاید آپ کے اور میرے نظریے بدل گئے۔ کہتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی۔ بھائی برداشت تو کرنی ہی غلط بات ہوتی ہے، بھلا صحیح بات بھی کو برداشت کرنے والی ہر شخص برداشت کرتا ہے۔ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں، رشتہ داری اور تعلق ناطے اور واسطے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جینو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ شاید یہ سبق آپ کے اور میرے منہ سے ایویں نہیں نکل گئے۔ مجھے یقین ہوتا ہے کہ کسی جاہل نے، کسی منحوس اور بدبخت انسان نے، کسی کمپنی نے ٹارگٹ کر کے مسلمانوں کو یہ جملے دیے ہیں۔ ایک ایک جملہ اسلام کے اصولوں کی نفی کرتا ہے، ان کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ جینو جیے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب بھی آپ لوگوں کے ساتھ بات کرو، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ جو آپ کے ساتھ برا کرے، آپ نے اس کے ساتھ ٹھان لینی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ اچھا کرنا۔ آپ دیکھیے گا پھر جو آپ کا سخت دشمن ہے، اللہ آپ کے سخت دشمن کو آپ کا پکا دوست بنا کے رکھ دے گا۔ کرے تو صحیح۔ ایک صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص رشتہ داری جوڑنا چاہتا ہے۔ کون چاہتا ہے کہ اس کے گھر کا ماحول خراب ہو؟ کوئی بھی نہیں چاہتا، بس برداشت نہیں ہو سکتی۔ ان کی غلطیاں ہم معاف نہیں کر سکتے، ان کے تلخ لہجے ہمارے ذہن سے اترتے نہیں ہیں، وہ نقش دل سے مٹتا نہیں ہے اور عمل میں جھکاؤ پیدا آتا نہیں ہے، ہم ان کے پاس آنے جانے سے رہ جاتے ہیں۔ ایک صحابی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا ہوں مگر وہ میرے ساتھ بڑی زیادتیاں کرتے ہیں۔ فرمایا آپ زیادتی کر لو؟ نہیں۔ فرمایا وہ جتنی مرضی زیادتیاں کریں
آپ محمد کے کلمہ پڑھنے والے ہو، آپ اس رب کے بندے ہو جس نے اصول ذکر کیا ہے۔ مومن برائی کا جواب برائی سے دیتا، مومن نہیں دیتا، برائی کا جواب اچھائی سے۔ فرمایا آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو، اچھا رویہ رکھتا رہو۔ اگر آپ ایسے کرتے رہو گے اور وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کرتے رہیں گے، یاد رکھو کہ آپ ان کے منہ کے اندر گرم ریت ڈال رہے ہو، یعنی وہ خود ہی اپنے عمل سے شکست کھا رہے ہیں۔ اللہ آپ کو فتح نصیب کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت بنا دے گا، اللہ آپ کا وقار بلند کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ساری شانیں دے گا، اور ان شانوں میں ایک شان یہ بھی دے گا کہ وہ آپ کے دلی اور جگری دوست بن جائیں گے، اور آپ کی پیٹھ پیچھے کہا کریں گے انسان ہو تو ایسا ہونا چاہیے۔ اور کیا چاہیے؟ حضرت ابو ذر کہتے ہیں مجھے میرے رسول نے وصیت کی، یعنی حرف آخری بات ارشاد فرمائی، اگر آپ کے رشتہ دار، اے ابو ذر، اگر آپ کے رشتہ دار آپ کے ساتھ بے رخی کریں تو آپ نے بے رخی کرنی، اور اصول بتا ایک بات۔ بھائی بے رخی کسے کہتے ہیں؟ وہ آپ کو اپنی خوشیوں میں شریک نہیں کریں گے۔ ممکن ہے کہ آپ رشتہ داریوں کے خواہش مند ہوں، وہ آپ سے رشتہ نہ بنائیں، آپ چاہتے ہو کہ وہ آپ کی تعریف کریں، وہ آپ کی تعریف نہ کریں، جہاں آپ کا حق بنتا ہے آپ کو وہ عزت دی جائے، وہ عزت نہیں دے رہے، مگر آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ سلام کرتے نہیں، آپ گلے ملتے ہو، وہ تعلق بناتے نہیں، آپ پھر بھی جاتے ہو، وہ گھر آنا پسند نہیں کرتے، آپ خود چل کے ان کے گھر چلے جاتے ہو۔ بس آپ کو محمد کریم کی یہی وصیت ہے، کوئی عمل تو کر کے دیکھے۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ جہاں رشتہ داریوں کو ملانے کا ذکر ہے، ساتھ ہی فرمایا کہ وہ اپنے اللہ سے خشیت کھاتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خشیت اس چیز کو کہتے ہیں جس میں کسی ذات کے ڈر اور خوف کے ساتھ ساتھ اس کی تعظیم اور تکریم بھی شامل ہو۔ اور ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ لوگوں، خشیت علم کے ساتھ آتی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے وہ ہیں جن کے پاس علم ہے۔ آپ جاہل اور عالم میں فرق کر سکتے ہیں۔ جس کو رشتہ داریوں کی قدر اللہ اور اس کے رسول کی روشنی میں معلوم ہے، وہ برائی کا جواب اچھائی سے دے گا، کوئی توڑے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صل من قطع، یاد رہے گی حدیث، صل من قطع، جو کاٹے اس کو جوڑو، سبحان اللہ، جو کاٹے اس کو جوڑو۔ یعنی اس معاشرے اور ماحول کے حساب سے آپ نے الٹا چلنا ہے، آپ نے انتقام نہیں لینا، آپ کو آپ کے نبی نے بتا دیا۔ اور یاد رکھیے یہ کام عام بندہ کر ہی نہیں سکتا، یہ اسی سے ہونا ہے جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہے، اس کی تکریم ہے، اور جس نے سوچ لیا ہے ہم نے ان سے اجر اجر کوئی نہیں لینا، ہم نے ان سے فائدہ پرافٹ کوئی نہیں لینا، ہمارا ان سے کوئی مفاد نہیں جڑا، ہمارا مفاد کیا ہے؟ بس اللہ کی رضا سبحانہ وتعالی۔ اور یہی اگلی آیت میں والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، وہ بندے جو اللہ کے چہرے کی خاطر صبر کر جاتے ہیں۔ یاد کرو وہ تلخ جملے، وہ دھمکیاں اور وہ تانے، وہ باتیں اور وہ عیب، جب آپ کو آپ کے عزیز آپ کے منہ پہ اس طرح، جس طرح ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں معاذ اللہ، تھوک دینا، آپ کی پیٹھ پیچھے تیر چلانا، مگر آپ سورۃ الرعد آیت نمبر 22 یاد کر کے جانا، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، وہ
جو اپنے اللہ رب العزت کی خاطر صبر کر جاتے ہیں. یا اللہ ہمارا صبر ہے، یا اللہ ہم نے نہیں اس برائی کا جواب برائی سے دینا ہے، اے ہمارے رب ہم انتقام لینے والے نہیں ہیں. اور سنیے اس کا انجام بھی بڑا خطرناک ہے. اگر اس کے فائدے بہت ہیں، صلہ رحمی اور رشتہ داروں کو ملانے سے عمر میں اضافہ، رزق میں اضافہ اور ایمان کی نشانی ہے، تو یہ بھی یاد رکھیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے ساری دنیا کو پیدا کیا اور رحم کو بھی پیدا کیا، اور اس کے بعد رحم کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا، کہتے ہیں نا رحم مادر یعنی ماں کے رحم میں پیدا ہونے والا بچہ، صلہ رحمی کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا اے صلہ رحمی. کس نے پیدا کیا صلہ رحمی کو؟ اللہ رب العزت نے. فرمایا کہ تیرا پیدا کرنے والا خالق اور مالک میں ہوں، اور میں نے لکھ دیا ہے جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑ دوں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اس کو. بھائی اگر چند لوگوں سے، اور تیسرا جملہ شریک، ساڈے چاچے کے بیٹے شریک، تائے کے بیٹے شریک، پھپھی کے بیٹے شریک، فلاں سے رشتہ داری شریک. قرآن حکیم اللہ کی کتاب ان کو بار بار کہہ رہی ہے ارحام یعنی رحم کے کلاس فیلو، مدرسے کے کلاس فیلو، یونیورسٹی کے کلاس فیلو نہیں، محلے دار اور مسجد کے کلاس فیلو اور نمازی نہیں، ماں کے رحم سے، رحمان سے، رحمان کے پیدا کردہ رحم سے نکلنے والے رشتہ دار بنتے ہیں. ان کو آپس میں ارحام کہتے ہیں، جن کو رب نے ارحام کہا ہے اور ارحام رحمان کی وجہ سے کہا ہے، ہم ان کو شریک کہتے ہیں. ہماری ان سے ٹسل ہے، ہم ان سے مقابلے کی حالت اور سچویشن میں کھڑے ہیں، ہم پھر ان سے کیسے اس نے سلوک کر سکتے ہیں؟ ہم تو ان کے بارے میں برا سوچیں گے، ہم تو خود اپنے آپ کو 24 گھنٹے اکسائیں گے کہ کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی برا رویہ رکھا جا سکے. اگر آپ اور ہم اس بیماری کا شکار ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ احکم الحاکمین نے پھر رحم سے فرمایا تھا، ارحام سے فرمایا تھا، جو تجھے کاٹے گا تو رب خود اس کو کاٹ کے رکھ دے گا. پھر نسلیں اس کی بھی چلنی، اس کی بھی نہیں چل سکتی پھر نسلیں. اور آپ اور میں اپنی مرضی سے نسلیں چلا سکتے، اور یہی تانا دیا تھا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے کہ نہ پیارے محمد کے بیٹے ہیں، نہ آپ کی نسل چلنی ہے. اللہ احکم الحاکمین نے جواب دیا تھا نسلیں بیٹوں سے چلتی. ان شانئک هو الابتر، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دشمن ذلیل ہو جائے گا، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا. دنیا اس کو ابو الحکم آج بولتی ہے، ساری زندگی اس کو لوگ ابو جہل کہیں گے، اور آپ کا نام ہم بلند کر دیں گے. سکے بیٹے بے شک کوئی نہیں، مگر کروڑوں بیٹے اور امتی عطا کر دیں گے. قیامت والے دن 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 100 یا 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گی. اس طرح اللہ تعالیٰ نسلیں بلند کرتا ہے. جا کے پڑھیے کبھی ابن تیمیہ کو، ساری زندگی شادی بھی نہیں کی اور حقیقی بچے بھی نہیں، لیکن اتنا کام کیا کہ آج تک مسلمان ان کی لکھی ہوئی کتابوں کا صرف ترجمہ نہیں کر سکے. اور کتنے لوگ ان کو اپنا بیٹا اپنا باپ سمجھتے ہیں، اس کی طرح تکریم کرتے ہیں. نسل میرا رب چلاتا ہے، اور یہ صلہ رحمی کو کاٹنے والے، یہ انتقامی حالت میں کھڑے ہونے والے، ان کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا وبال آئے گا، ان کی نسلیں کاٹ کے رکھ دی جائیں گی. ایک صحابی حضرت ایوب انصاری نبی علیہ السلام کے پاس ہے، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملتہ، مجھے ایسا عمل بتائیے جب میں وہ عمل کروں تو میرا رب مجھے خوش ہو جائے اور مجھے جنت میں داخل فرما دے. فرمایا نماز قائم کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. جنت چاہتے ہو تو یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا. حضرت ابو بکر صدیق جو کہ رشتہ داری میں بھی اعلیٰ مثال تھے، کیا حسن سلوک کیا.
ان سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ نے اپنی آنکھوں سے ایسے حادثات دیکھے ہوں گے. اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ لصاحبہ، زمین میں کوئی ایسا جرم نہیں ہے جس جرم کی سزا فٹافٹ ملتی ہے مگر صرف دو جرم. پہلا جرم زمین میں فساد کرنا ہے اور دوسرا جرم رشتہ داریوں کو کاٹنا ہے. جو رشتہ داریوں کو کاٹے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو سزا دنیا میں ملے گی اور فوراً ملے گی اور ہر حال میں مل کر رہے گی، اور آخرت میں بھی اس کی بدترین سزا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں خاسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، دنیا کا بھی خسارہ ہے آخرت کا بھی خسارہ ہے. اور لوگوں اس سے بڑا خسارہ کوئی بھی ہو سکتا، اس سے بڑا کوئی خسارہ نہیں ہو سکتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو کچھ رنجشیں، دل میں کچھ غلط فہمیاں، کچھ رویوں نے آپ کو مجبور کر دیا، اس کا بھی حل ہے تحادو تحابو، تم آپس میں تحفے دیا کرو، اللہ تعالیٰ یہ دل کی رنجشیں ختم کر دے گا. آپس میں تحفے بانٹنا شروع کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان محبت پیدا کر دے گا. اور اللہ احکم الحاکمین نے رشتہ داریوں کو کاٹنے والے اور فساد کو پھیلانے والے، فساد کس چیز کو کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کا راہ اعتدال سے ہٹ جانا فساد ہے. اگر ٹرین اپنے ٹریک پہ چل رہی ہے تو وہ نارمل اپنے روٹین میں چل رہی ہے، وہ اپنے راستے سے ہٹے تو یہ کیا ہے؟ فساد. اب رشتہ داریوں کو اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کیا اور ان کو ملانے کا حکم دیا. اب جو اللہ کے اس حکم کے خلاف چلے وہ راہ اعتدال سے ہٹ گیا، یہ راہ اعتدال سے ہٹنا یہ فساد کہلائے گا. اور قرآن حکیم نے اس کی اتنی شدید مذمت کی ہے، دو جگہ اکٹھا ارشاد فرمایا دو لوگ ایسے ہیں جن پہ اللہ کی طرف سے لعنت ہے. اللہ کی لعنت کا مطلب ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے گا نہیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ بھی اللہ کی جنت میں اپنے عمل سے داخل نہیں ہو سکتا. پوچھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اپنے عمل سے داخل نہیں ہوں گے؟ فرمایا ہاں الا ان یتغمدنی اللہ برحمت وفضل، ہاں محمد کریم بھی تب جنت میں جائیں گے جب اللہ کا فضل اور رحمت مجھے ڈھانپ لے گی. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اور اللہ احکم الحاکمین نے بھی یہی ارشاد فرمایا جو شخص رشتہ داریوں کو کاٹنے والا ہے، تعلقات کو خراب کرنے والا ہے، غلط فہمیاں پیدا کرنے والا ہے، غیبتوں اور الزام تراشیوں کا ماحول بڑھانے والا ہے اور اس چیز کو ہوا دینے والا ہے، اس کو پسند کرنے والا ہے، اس پہ اللہ کی رحمت کی دوری ہے اور اس پہ اللہ کی لعنت ہے. مطلب کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہے یہ کبھی بھی جنت میں جا ہی نہیں سکتا. پیچھے کوئی بات رہ گئی؟ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے، ہجرتیں کر کے گھر چھوڑ کے. اللہ تعالیٰ نے اپنی جگہ، اپنا ملک، اپنا شہر عطا کیا کہ یہاں اسلام کا نظام قائم کیجئے، اللہ کی توحید کے نعرے بجیں. اور وہ خواب جس کی تعبیر مدینہ میں ہونا باقی تھی، اس کی تعبیر میں سب سے پہلا کام عبداللہ بن سلام کہتے ہیں نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے اور تشریف لاتے ہی جو پہلا آرڈر، پہلا حکم جاری کیا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بالسلام. اے لوگو سلام عام کرو، کریں گے ہم انشاءاللہ. اے لوگو سلام عام کرو اور بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو. واصلوا الارحام، پہلا سبق پڑھایا جا رہا ہے اپنی حکومت میں.
اور اپنے رشتہ داریوں کو ملایا کرو. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. جب دنیا خواب غفلت میں ڈوب جائے تب مومنوں کو جاگ جانا چاہیے, اللہ کے حضور کھڑے ہو جانا چاہیے, اس کی عبادت میں مگن ہو جانا چاہیے. تدخل الجنت بالسلام. یاد رکھیے گا اللہ آپ کو بڑی عزت سے اور بڑے پروٹوکول سے اپنی جنت میں داخل کر دے گا. اور یہ نسخہ جس کے تعلقات بگاڑ کا شکار ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اپنے تعلقات کو زندہ رکھا کرو ولو بالسلام. اگرچہ صرف آتے جاتے سلام ہی کر دیا کرو, بس کافی ہے. بھائی کسی بڑی صلح صفائی, کسی پنچایت, کسی مسئلے کے حل کی طرف آپ نہ جائیں ایک لمحے کے لیے, اللہ کرے جائیں, لیکن کم از کم ایک مسلمان کا یہ شعار ہے جس سے لڑائی اور جھگڑے, بدگمانیوں کا خطرہ ہے, جہاں اختلافات کی بدبو آ رہی ہے وہاں کثرت سے جایا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے رشتہ داروں, اللہ آپ پہ اپنی سلامتیاں برسائے, اللہ آپ پہ اپنی رحمتیں کرے, اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی برکات نازل کرے. جہاں میرا رب رحمتیں, برکتیں اور سلامتیاں نازل کرے گا وہاں جھگڑے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ, ہونے اللہ کی رحمت سے. کوشش آپ اور ہم ٹوٹی پھوٹی کر سکتے ہیں, ہونے اللہ کی رحمت سے ہیں. اور نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں شاید کہ ہمارے ایمان اتنے حساس نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے, ورنہ تھرمامیٹر اور یہ چیزیں تو کچھ بھی نہیں. ایمان کا ایک اپنا معیار ہے اور وہ فوراً کھٹکتا ہے جہاں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں تعلق خراب ہو رہا ہے. حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں ایمان دیکھیے, اپنی اہلیہ کے پاس آئے, ام سلیم کے پاس. یہ وہی ہیں جن کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ انس بن مالک کی والدہ ام سلیم سے تو اللہ جانتا ہے غائبانہ محبت ہوگی ان کا کردار دیکھ کے. اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کو بھی ایسا بنائے, اللہ تعالیٰ ایسی ایمانی غیرت پیدا کرے. اب ابو طلحہ, کاش کہ کبھی کوئی میرا بھائی اپنے بھائی کا درد اس طرح محسوس کرے, کوئی بیٹا اپنے والدین کے لہجوں کی اتار چڑھاؤ کو محسوس کرے کہ آج ابا جان کے لہجے بتا رہے ہیں کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوگی. یہ ہوا نا ایمان. ایمان آپ کو کھٹکائے آپ کے دل کے دروازوں کو, لگتا ہے کہ گاڑی رانگ پارک ہو گئی ہے, آج ریڈ سگنل دیا جا رہا ہے. ابو طلحہ آئے پیارے اپنی اہلیہ کے پاس, کہتے ہیں ام سلیم کچھ کھانے کے لیے ہے تو دو. میں نے آج پیارے نبی کی آواز سنی ہے اور اس آواز سے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ نبی علیہ السلام بھوکے ہیں. سبحان اللہ. یعنی آج آواز کا زور بتا رہا ہے کہ وہ قدر کم محسوس ہو رہی ہے, کوئی چیز کھانے کی ہے تو دو. ہے کوئی ایسا مسلمان جو اپنے ایمان کی غیرت کی وجہ سے اپنے تعلقات میں اس قدر محتاط اور حساس ہو, اس کو کہیں لہجوں میں اتار چڑھاؤ محسوس ہو, اس کو یاد آ جائے جس چیز کو میرے رب نے جوڑنے کا حکم دیا ہے, لگتا ہے بندے تجھ سے ٹوٹ رہی ہے, فوراً وہاں پہنچے, چھاپا مارے اللہ کی قسم, وہاں پر امن لشکر لے کے پہنچ جائے, وہاں تحفے اور تحائف کی بہاریں لگا دے, وہاں سلامتی اور دعا کو عام کر دے, وہاں بدگمانی اور غلط فہمیوں کو ختم کر دے, اور پیارے محمد کا سچا امتی بن کے دکھائے. سلمن قطع, جو تجھ سے توڑے تجھ سے جوڑے, اس کی تعبیر بن جائے. والذین یصلون ما امر اللہ بھی, جو لوگ اللہ کی بتائی گئی چیزوں کو ملاتے ہیں اس کی تعبیر بن جائے, اللہ اس کی زندگیوں میں رحمت اور برکتیں نشار کر دے. اور حضرت عائشہ بھی کہتی ہیں واقعہ افق کے بعد میرے لیے سب سے تکلیف دہ بات, میں والدین سے بھی گزارش کروں گا کہ صرف ڈنڈا اور ڈانٹ ڈپٹ پہ مت رہیے, یہ لہجے اور انداز تربیت کے لیے کافی ہوتے ہیں. صرف لہجوں سے جھڑکا بھی جا سکتا ہے, صرف انداز سے محبت بھی کی جا سکتی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میری زندگی میں سب سے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ اس واقعے اور اس حادثے کے بعد ایک حادثہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں وہ چاشنی اور وہ مٹھاس جو ہوتی تھی ذرا کم ہو گئی. یہی بات مجھے بڑی تکلیف دیتی تھی. صرف لہجے کی اتار چڑھاؤ,
ہم تو ڈھٹائی کی آخری حدوں تک پہنچ چکے. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے اور حقیقت میں یہ ہمارا جوڑنا ان تعلقات کو ہماری اپنی زندگیوں میں بہاریں لگا دے گا, اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنائے گا. ورنہ یاد رکھیے, جو اللہ کے غضب اور لعنت کا مستحق بنے اس کی زندگی میں چین اور سکون ناممکن ہے. ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب.